نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوا للكافرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ منافقین کی بیماریوں کا مسلسل تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے اور اس پر ایک واقعہ ہے، پہلے اسے سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں یہ چونکہ مدنی صورت ہے، مدینہ سے کچھ فاصلے پر آج کل جہاں باغ فدق کی بڑی بحثیں لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں، اس فدق کی جگہ پر ایک شخص رہتا تھا، عبداللہ بن سوریہ صاد کے ساتھ۔ یہ یہودی تھا اور بہت بڑا عالم تھا۔ ایسے ہی سیدنا عبداللہ ابن سلام، یہ بھی یہود کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طریقے سے عبداللہ بن سلول یہ یہودی تھا، لیکن یہ پھر منافق ہو گیا تھا، مسلمان نہیں رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر، چونکہ آپ مختلف بستیوں میں، علاقوں میں، جگہوں پر تبلیغ کے حوالے سے تشریف لے جاتے تھے دعوت دینے کے لیے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں فدق چلا جاؤں اور ان کو بھی تبلیغ کروں۔ وہاں اس عبداللہ بن سوریہ پڑھا لکھا آدمی تھا، یہود کا بڑا عالم تھا، تو اس نے وہاں ایک ادارہ یا اکیڈمی بنائی ہوئی تھی اور وہ وہاں یہودیوں کو تعلیم دیتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے گفتگو کی۔ گفتگو کے بعد جیسے سوال جواب کی نشست ہوتی ہے، اس قسم کی گفتگو ہوئی تو کچھ سوالات جوابات بھی ہوئے۔ امام بہقی نے حضور کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوت، اس میں اس کے کچھ سوال بھی نقل کیے ہیں کہ اس نے عبداللہ بن سوریہ یا اس کی جماعت کے لوگوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اگر آپ ہمارے سوالوں کا جواب ہمارے علم کے مطابق صحیح دے دیں گے تو ہم آپ پر کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ تو پہلا سوال ان کا تھا کیفیت النوم، کہ آپ کے سونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب آپ نیند کرتے ہیں۔ اگر آپ نبی ہیں تو نبی کے سونے کا کتابوں میں ہمیں پتا ہے کہ نبی کی نیند کیسی ہوتی ہے، آپ اپنی نیند بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل اللہ کی یاد میں جاگتا رہتا ہے۔ آپ اور ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے۔ نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سوئے تو اس کا دل اللہ کی یاد میں جاگتا رہتا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو یہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ بعض دفعہ یوں ہے کہ جی اس کے نین نقش، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کا چہرہ باپ سے ملتا ہے، اور کبھی کہتے نہیں یہ اس کے نین نقش ماں سے ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو جس کا پانی غالب آ جائے بچہ اس کی شباہت پہ ہو جاتا ہے۔ باپ کا اگر نطفہ غالب آ گیا ہے عورت پر تو بچے کی شباہت وہی ہوگی، اور اگر ماں کا غالب آ گیا ہے تو بچے کی شکل و شباہت وہی ہوگی۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں اور دونوں کے جوڑ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم کے کون سے حصے، وجود کا کون سا حصہ مرد کے پانی سے بنتا ہے اور کون سا حصہ عورت کے پانی سے بنتا ہے؟ عجیب سوال تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعضاء میں سے عظام، ہڈیاں اور اعصاب، یہ جوڑ، یہ مرد کے پانی سے بنتی ہیں، یعنی مضبوط چیزیں ہیں نا، اور جو اس میں کمزور چیزیں ہیں
اس میں حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، گوشت اور بال اور ناخون، یہ عورت کے پانی سے تیار ہوتے ہیں۔ اب وہ حیران تھے، سارے سوال یہ تورات کی آسمانی کتابوں میں ان کے پاس تھے، تو وہ بڑے حیران ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیں، جنت میں سب سے پہلا کھانا جو جنتوں کو ملے گا وہ کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلا کھانا جو ہے وہ قبض النون، نون کہتے ہیں مچھلی کو، مچھلی کا جگر ہوگا۔ اللہ اس کی ضیافت مہمانوں کی جنتیوں کی کریں گے، اس لیے یہ مچھلی جنت کے تحفوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ بیماریاں نہیں ہوتی جو عام گوشت کھانے سے آدمی میں پیدا ہوتی۔ اور پھر ایک سوال یہ تھا کہ جنت میں سب سے پہلا مشروب کیا ملے گا؟ تو فرمایا وہ زنجبیل، سونڈ کا پانی یا اس کی چائے، وہ آپ کو ملے گی۔ پھر ایک سوال کیا کہ آپ پر جو فرشتہ وحی لاتا ہے وہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل ہے۔ باقی سارے سوالوں کے جواب ان کی طبیعت کے مطابق تھے، لیکن جب یہ بات آئی تو اس پر اس عبداللہ بن سوریہ یہودی نے کہا ہماری تو جبریل سے نہیں بنتی، اس سے ہماری لڑائی ہے، وہ بڑا عجیب آدمی ہے، وہ آپ پر احکامات لے آتا ہے، ہمارے عیب بتاتا ہے، ہمارے نقائص بیان کرتا ہے۔ اب یہ ساری یہودیوں کی خباثتیں جبریل کے واسطے سے تو حضور نے بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ آپ پر وحی لاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں، میکائیل ٹھیک آدمی ہے، اس لیے کہ وہ بارشیں برساتا ہے، وہ رزق پہنچاتا ہے، وہ کھانے پینے کی چیزیں لے آتا ہے، ہمیں تو اس فرشتے سے محبت ہے، اس سے نفرت ہے، یہ جبریل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ فرشتہ لاتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، یہ فرشتہ ہے تو ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ ان کی ایک گوا یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنا اشکال پیش کیا، اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اب ان کی ہٹ دھرمی کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ قل فرما دیجئے من کان عدو لجبریل، جو شخص جبریل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے آپ کے دل پر، جبریل لے کے آتا ہے اس کتاب کو آپ کے قلب اطہر پر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اور یہ کتاب مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے، یعنی تورات، انجیل، آسمانی کتابیں۔ اور اس کتاب میں ہدایت بھی ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ یہ تو تھا اس کا ایک سوال جواب۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھیں کہ فرشتے اللہ کی ایک مقدس اور پاکیزہ مخلوق ہے جو گناہوں سے بھی پاک ہے اور انسانی خواہشات و نفسانیات سے بھی پاک ہے، سونے سے بھی پاک ہے، اور اللہ نے اس کو صرف اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر فرشتہ رب کے حکم کا پابند ہے، جس کو رب نے جب سے پیدا کیا اور جب تک کائنات رہے گی وہ فرشتہ اپنے اسی کام میں لگا رہے گا۔ ان میں مقرب فرشتے 4 ہیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے ان سب میں مقرب ہے، اور ان میں سب سے بڑی عظمت والے حضرت جبریل ہیں، یہ نبیوں کے پاس آتے تھے۔ میکائیل علیہ السلام کے ذمے وہ رزق پہنچانے کا انتظام ہے۔ اس طریقے سے اسرافیل کے متعلق آتا ہے کہ اس کے منہ پر وہ ایک سور جیسے بگل ہوتی ہے، اس قسم کی ایک چیز ہے اس نے رکھی ہوئی ہے، اللہ کے امر کے انتظار میں ہے، جب اللہ حکم دیں گے وہ اس میں پھونک ماریں گے، اس کی آواز اتنی زوردار ہوگی کہ ہر آدمی کا دل دہل جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گا۔ اور قیامت ایسی برپا ہوتی ہے کہ سیکنڈ لگتا ہے، جہاز اڑا ہے، تھوڑا سا اوپر گیا، زمین پہ گرا ہے، آگ لگ گئی ہے، ختم ہو گیا، یہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ رات کو سوئے ہیں، اچانک فائرنگ ہو گئی ہے یا خدا نے خواستہ بمباری ہو گئی ہے، صبح کو سب ختم ہو گئے، یہ ان کی قیامت قائم ہوگی۔ من مات قد قامت قیامت ہو، جو مرا اس کی قیامت ہوگی۔ تو یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کا کام، اور یہ اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے انسانوں کی روح کو قبض کرنا۔ یہ ایک فرشتوں کی بڑی جماعت ہے، اسرائیل ان کے سردار ہیں،
اللہ ان کو حکم دیتے ہیں، یہ آگے اپنی جماعت کے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ تو ان 4 فرشتوں کا قرآن مجید میں 6 فرشتوں کے نام آئے، ایک یہ جبرائیل، دوسرا میکائیل، اسی رکوع میں اگلے حصے میں وہ بھی ابھی میں پڑھاتا ہوں، 2 فرشتوں کا نام ہے ہاروت اور ماروت، اور 2 فرشتے قرآن مجید میں اور بھی ہیں، ان کا نام ہے، ایک کا نام ہے رعد، یہ وہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے اور بارش کے موسم میں بجلی کی چمک اور اس میں جو گرج پیدا کرتا ہے، اور ایک فرشتہ ہے اس کا نام ہے مالک، یہ وہ فرشتہ ہے جو جہنم کا داروغہ ہے، جہنم اس کے کنٹرول میں۔ یہ ان 6 فرشتوں کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ اس کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ زمین پر جب آپ پر پہلی وحی اتری اور حضور فرماتے میں نے اس کو دیکھا کہ 600 اس کے پر تھے اور اس نے پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تھے، سدرۃ المنتہا پہ جہاں جبریل امین رکے، اس جگہ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ اس کے علاوہ جب بھی حضور کے پاس وہ آتے تھے اس کے آنے کی مختلف کیفیات ہوتی تھی، کبھی تو ایسی ایک آواز سی آتی، کبھی ہوا بن کے آتے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ وحی لاتے تو اس وحی کے آثار ظاہر ہو جاتے، اور کبھی انسانی شکل میں ایک صحابی تھے حضرت دہیہ بن خلیفہ الکلبی، کلبی ان کا قبیلہ بنو کلب میں سے تھے، یہ ایک بڑا مشہور قبیلہ ہے، اس میں تھے، دہیہ ان کا نام تھا، اور یہ بہت خوبصورت اور حسین تھے، باہر دیہات میں رہتے تھے، کبھی کبھی آتے تھے تو جبریل اس کی شکل بن کر حضور کے پاس کبھی کبھی آتے تھے، تو یہ جبریل امین کے آنے کی یہ ترتیب ہوتی تھی۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا کہ ہمیں جبریل پسند نہیں ہے، ہمیں تو میکائیل علیہ السلام سے محبت ہے، تو اللہ نے بتایا کہ خبردار، جبریل کوئی اپنی طرف سے کچھ لاتا ہے، تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیجتا ہے، رب کے حکم کا پابند ہے، اللہ اسے کہتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ یاد رکھو کہ ایک عقیدے کی بات، عام کلمہ پڑھنے والے مسلمان عام فرشتوں سے بہتر ہیں، اور جو خاص فرشتے ہیں وہ عام مسلمانوں سے بہتر ہیں، اور پھر جو خاص فرشتے ہیں وہ خاص شخصیات جن میں بالخصوص انبیاء علیہ السلام ہیں، انبیاء ان خاص فرشتوں سے بہتر ہیں، اس لیے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو رسول کا درجہ دیا گیا ہے، خود حضرت جبریل کے متعلق قرآن میں ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین متاع ثم حبیب، یہ رسول کے درجے کے میں، اس لیے بعض جاہل ہمارے تقریروں میں بعض دفعہ حضرت ابو بکر کو جبریل کے ساتھ مطابقتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، صدیق جتنے بڑھ جائیں یہ غیر نبی ہیں اور جبریل رسول کے درجے کا آدمی ہے، اس لیے یہ جوڑ کوئی نہیں ہے، ان کا ایک اپنا مقام ہے، ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ تو اللہ نے اگلی آیت میں یہ ازالہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ کے کسی مقرب کی دشمنی وہ اللہ کی دشمنی ہے، یوں نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، یعنی اس لیے کسی ولی سے، کسی نبی سے، کسی بزرگ سے، کسی شیخ سے، کسی وجہ سے بھی بغض و عداوت رکھو گے تو خدا کے عذاب میں مبتلا ہوگے۔ فرمایا من کان عدوا للہ، جو اللہ کے دشمن ہے، وملائکتہ، فرشتوں کا دشمن ہے، ورسلہ، رسولوں کا دشمن ہے، جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدوا للکافرین، اللہ ان کافروں کے دشمن ہیں جو اللہ کے ان پیاروں کے دشمن ہیں، یعنی جو لوگ ان کی دشمنی رکھتے ہیں، خواہ وہ ولیوں کی دشمنی ہو، نبیوں کی دشمنی ہو، صدیقین، شہداء اور مقربین بارگاہ الہی کے نیک لوگوں کی دشمنی ہو، اس لیے ایک حدیث میں ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اللہ اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔